اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے. کوئی ایسا کام نہ کرے اپنے بارے میں جو شوہر کو برا لگے اور شوہر کے مال کو بے تحاشا خرچ نہ کرے. تو میرے بھائیوں، نکاح کے موقع پر آپ دینداری کو ترجیح دیجئے. اور میں یہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں صاحب، بیٹی کی شادی ایسے پریوار میں کرتے ہیں، لڑکا شرابی ہے، لڑکا بدکار ہے، لڑکا قبر پرست ہے، اور یہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کرتا ہے. اور پوچھو کیوں کرتا ہے؟ تو کہتے صاحب لڑکے کا خاندان بڑا اچھا تھا، لڑکے کا گھر بہت اچھا تھا، لڑکا سرکاری نوکری میں تھا، لڑکا بہت پیسے والا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے، کسی زانی سے اور کسی مشرک سے کر دی. میرے بھائیوں، ایک بکری کا بچہ بھی ہم پالتے ہیں اور کبھی اسے بیچ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے بڑی محبت سے پالا ہے، ایسے انسان کو بیچے اس بکری کے بچے کو کے اوپر ظلم نہ کرے. جانور کے اوپر بھی ہم ترس کھاتے ہیں. اپنی پھول جیسی بچیوں کو پالتے ہو، پوستے ہو، ان کی ہر شوق اور ارمان پورے کرتے ہو، اور جب وہ بیٹی شادی کے قابل ہو جائے تو کسی بھی ایرے غیر نتو خیرے کے حوالے کر دیتے ہو، کسی شرابی کے حوالے کر دیتے ہو، کسی زانی کے حوالے کر دیتے ہو. معاف کرنا میرے بھائیوں، تم سے اچھے تو عرب کے وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے. آپ نے جوان ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو جہنم میں ڈالا ہے. نہیں میرے بھائیوں، جب بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جاؤ تو شرابی اور زانی سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو. بعض لوگ کہتے صاحب ہماری بیٹی جا کے ماحول صحیح کر دے گی، ہماری بیٹی سدھار دے گی، ہماری بیٹی شرابی کو صحیح کر دے گی، زانی کو صحیح کر دے گی. معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی کوئی سرف ایکسل نہیں ہے، کوئی ایریل پاؤڈر نہیں ہے. وہ لوگوں کی گندگی کو جا کے صاف کرے گی، وہ شرابی کو جا کے صحیح کر دے گی. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے بیٹیوں کو، ماں باپ کی غلطی کی سزا بیٹیوں کو روتے ہوئے اور بھگتتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. جب آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے جائیں تو دینداری کو دیکھا کرے میرے بھائیوں. دیندار اور نیک لڑکے کو اپنا داماد بنائیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، لڑکا اچھا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، زمین کے اندر بگاڑ پھیل جائے گا. اور آج وہ بگاڑ پھیل چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں. رشتے ناتے میں دینداری کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے آج معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر چند روپیوں میں آج زنا کاری ہو رہی ہے، اور آج نکاح کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. ہماری نوجوان نسل زنا کاری کی طرف جا رہی ہے. اور جب زنا کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، صرف زنا حرام نہیں ہے، زنا تک لے کے جانے والے چور دروازے بھی حرام ہیں. زنا تک لے کے جانے والے چور دروازے بھی حرام ہیں. گھر میں اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر جیجا سالی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے سے آپ کی لڑکی پردہ نہیں کرتی ہے، تو یہ بھی آپ اپنے بچوں کو زنا کاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ اپنے محلے کے اور سماج کے لڑکوں سے اپنی جوان بیٹی کو بچاتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکے، اس کے ماموں کے لڑکے، اس کے چاچا کے لڑکے بھی اس کے لیے غیر محرم ہیں، اور ان سے بھی آپ کو بچانا ہے. آج افسوس کی بات ہے، مسلمان کے گھر میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے. محلے کے جوان لڑکے آتے ہیں اور آپ کی بیٹی ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں گھر کو گندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، سماج کو زناکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور یہی نہیں، گھروں کے اندر پہناوا کیسا ہے، آپ کی بیٹی کپڑا کیسا پہنتی ہے، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی کپڑا کیسا پہنتی ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. آپ نیپال جیسے ملک میں رہتے ہیں، آپ اگر کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور فیشن والے کپڑے آپ کے گھر میں پہنے جا رہے ہیں، اور وہ کپڑے جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جن کا کپڑا
ان کے جسم کو ظاہر کرے گا، ان کا جسم نظر آئے گا، ایسا کپڑا پہننے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ایسا کپڑا آپ کے گھر میں پہنا جاتا ہے، وہ کپڑا پہننے والی لڑکی بعد میں گنہگار ہوگی، اس سے سوال بعد میں کیا جائے گا۔ پہلے باپ سے سوال ہوگا، اس نے بیٹی کو ایسا کپڑا لا کے کیسے دیا؟ پہلے بھائی سے سوال ہوگا، اس نے بہن کو ایسا کپڑا لا کے کیسے دیا؟ پہلے شوہر سے سوال ہوگا، اس نے بیوی کو ایسا کپڑا لا کے کیوں دیا؟ میرے بھائیوں، اگر آج ہماری عورتوں کے اندر بے حیائی آ رہی ہے تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، ہمارے مرد حضرات بھی بے غیرت ہو رہے ہیں۔ جب مرد بے غیرت ہوتا ہے تب عورت بے حیا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر عورتوں کو حیادار بنانا ہے، عورتوں کے اندر شرم و حیا کو پیدا کرنا ہے تو مردوں کو باغیرت بننا پڑے گا، مردوں کو غیرت والا بننا پڑے گا۔ جس سماج کے مرد بے غیرت ہو جائیں، جس سماج کے مرد دیوس ہو جائیں، جن کے گھروں میں بے حیائی کا کام ہو اور مردوں کو کوئی فرق نہ پڑے، تو اس سماج میں میرے بھائیوں گندگی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان، وہ دیوس انسان، وہ بے شرم انسان جس کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس بے غیرت سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زناکاری اور بدکاری سے اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی اور گھر کی عورتوں کو شرم و حیا سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ اور 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس بچا ہے۔ ایک اور چیز ہمیں سماج کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے سماج میں اس وقت ہم نیپال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل میں مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کے ساتھ میرا پروگرام نیپال کے لمبینی میں تھا۔ قاسمی صاحب کہنے لگے، مولانا جب سونولی بارڈر ہم نے کراس کی ہے، داہنی طرف بھی شراب کی دکان ہے، بائیں طرف بھی بارڈر کے اندر داخل ہوتے ہی شراب کی دکانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شراب اس قدر عام ہے اور یہ شراب پینے والا صرف کافر نہیں ہے، صرف مشرک نہیں ہے، یہ شراب پینے والا مسلمان بھی ہے اور بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان شراب پی رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شراب کی لعنت، یہ نشے کی لعنت آپ کے گھر کو برباد کر رہی ہے، آپ کی روزی روٹی کو برباد کر رہی ہے۔ جب شراب پی کر کے نوجوان گھر میں آئے گا، کتنے لائٹ کٹ جانے کی وجہ سے تھوڑا سا بیچ میں ڈسٹربنس ہوا، بہرحال آپ حضرات سکون سے بیٹھے، میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بات میں کر رہا ہوں شراب۔ آج ہمارے نوجوانوں کو شراب کی لت برباد کر رہی ہے، اور شراب ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ان الخمر ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ ایک انسان جب شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، شراب پی کر کے انسان قتل بھی کر سکتا ہے۔ شراب پی کر کے آج کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے نوجوان اس شراب کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے رب نے قرآن میں جب شراب کو حرام کیا تو صرف اتنا نہیں کہا کہ شراب مت پیو، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان یہ چاہتا ہے تم شراب پی کر کے اور جوا کھیل کر کے ایک دوسرے سے لڑائی کرو، ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، اور شیطان یہ چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں پڑھ کر کے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور ہو جاؤ۔ جتنی دیر انسان نشے کی حالت میں رہے گا وہ نماز سے دور رہے گا، اللہ کے ذکر سے دور رہے گا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، شراب کو ترک کر دو، شراب کو چھوڑ دو، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر اور پریوار کو بچاؤ۔ یہ ایسی لت ہے جو آپ کے گھروں کو برباد کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو انسان شراب پیے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنے ذمہ وعدہ کر کے رکھا ہے کہ جو
शराब पिएगा यस्क़ीहु मिन तीनतिल खबाल, अल्लाह ताला उसको जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा, उसे जहन्नमियों का गंदा खून पिलाया जाएगा, उसे जहन्नमियों का। इसीलिए अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करते हुए फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ तो तुम निकाह कर लो। जब तुम शादी कर लोगे, जब तुम निकाह कर लोगे, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक इंसान अगर शादी के काबिल हो गया, शादी की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो गया, तो उसकी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? शादी करके होगी। भाई हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, तो आप हमारे सामने बेहतरीन से बेहतरीन चीजें ला के दे दें, जब तक हमारी भूख न मिटेगी, हमारा पेट न भरेगा। एक इंसान शादी के काबिल है, शरीयत कह रही उसकी शादी करा दो। मगर आज हमारे समाज में शादी ब्याह के सिस्टम को, मेरी माएँ बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की शादी सही टाइम पर कराओ। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये गंदगी का दौर है, ये ज़िनाकारी का दौर है। अपने बच्चों और बच्चियों को अगर गंदगी से बचाना है, उनकी सही टाइम पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये जहेज की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये मंगनी की रस्म, ये बारात की रस्म, ये लंबे चौड़े खर्च की रस्म, एक दिन की खुशी के लिए लाखों खर्च करने की रस्म, या लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए जमीन जायदाद बेच देता है, बैंक से लोन लेकर के शादी करता है, और अपने आप को हम अहले हदीस भी बोलते हैं और कुरान और हदीस पर चलने का दावा भी करते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ये दावा करने के बावजूद अगर हमारी शादियों में जहेज का लेन देन हो रहा है, हमारी शादियों में ये रस्म रिवाज बनाए जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, हम अहले हदीस नहीं हैं। अहले हदीस के नाम पर हम कलंक हैं। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम नहीं है, सिर्फ आमीन जोर से बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम नहीं है। अहले हदीस तो उस इंसान को कहते हैं जो अपनी इबादत में, अपने मामलात में, अपने तमाम मामलात में वो किताब और सुन्नत की पैरवी करे। मेरे भाइयों, अपने निकाह को आसान करो, रस्म रिवाज की बेड़ियों से अपने आप को आजाद करो और अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। और शादी की बात आई है तो ये भी आपको बता देना चाहता हूं, शादी में दीनदारी को देखा कीजिए। मेरी माँ, जब आप बहू तलाश करने जाओ तो आप हूर परी जैसी बहू लाने के बजाय दीनदार लड़की को बहू बना के लाओ। और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाओ तो शानदार हवेली देखने के बजाय और बेहतरीन सर्विस और नौकरी और बेहतरीन पैसा देखने के बजाय दीनदारी को देखो। इंशाअल्लाह वो दीनदार लड़का आपकी लड़की को खुश रखेगा और वो दीनदार बहू आपके घर में आकर के आपके घर को रोशन कर देगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातुल अर्बईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनहा, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब घर में आएगी, सास को माँ का दर्जा देगी, ससुर को बाप का दर्जा देगी, शौहर की खिदमत करेगी, अपने बच्चों की सही तरबियत करेगी, और खूबसूरती और आपने रंग रूप देखा होगा, घर में आकर के वो घर का माहौल खराब कर डालेगी, शौहर को बर्बाद कर डालेगी, बच्चों की न सही तरबियत करेगी, न घर के अंदर दीनदारी पैदा करेगी। मेरे प्यारे भाइयों, घर के अंदर दीनदार औरत को आप निकाह करके लाइए, और जब दीनदार औरत घर में आएगी तो आप याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक औरत होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतुस सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत होती है। और नेक औरत की पहचान क्या होती है? नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, सबसे अच्छी औरत कौन सी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन औरत वो है जिसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं।
بہترین عورت کی نشانی 3 چیزیں ہیں۔ اللہ سے بچا لو میرے بھائی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ہر جگہ آج کل کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ یہ کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام ہے سیکیورٹی کیمرہ۔ یہ کیمرہ جہاں لگا ہے تو چور بھی چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ کسی لڑکی کو چھیڑنے والا 1000 بار سوچتا ہے کہ نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈ ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کیمرہ آج انسان کو غلط کام کرنے سے روک رہا ہے۔ انسان ڈرتا ہے کہ نہیں بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، یہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیمرے میں جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جائیں، مگر ایک کیمرہ ایسا بھی ہے جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے اور 24/7 ریکارڈ کر رہا ہے، ہر وقت کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، وہ کیمرہ کبھی برباد ہونے والا نہیں۔ اور وہ کیمرہ کون سا کیمرہ ہے؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے، جو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ہم جب راستہ چلتے ہیں نا، اب یہ عورتیں بھی جلسے میں ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جلسے میں بھی میلے والا ماحول ہے۔ ادھر جلسہ ہو رہا ہے، ادھر دکانیں لگی ہیں، چوڑی بک رہی ہے، کھلونے بک رہے ہیں، عورتیں اور نوجوان لڑکیاں وہاں پہ کھڑی ہیں، پھر وہاں پہ لڑکے بھی کھڑے ہیں اور صاحب تماشا بنا کے بیٹھے۔ ہمارے منتظمین سے بھی میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں بہار کے جلسوں میں بھی جاتا ہوں، بعض جگہوں پر لوگوں نے سختی کی، جلسے کے پہلے اعلان کر دیا کوئی میلہ ویلا نہیں لگے گا، کوئی دکان نہیں لگے گی۔ 2-4 جگہوں پر ایسا کیا گیا، اس کا اثر بھی ہوا ہے۔ آپ کے نیپال میں دیکھتا ہوں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں میلے وغیرہ ضرور لگتے، اس پر آپ کو تھوڑا روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اب عورتیں جا رہی ہیں راستے میں، اب آپ گزر رہے ہیں وہاں سے، اب آپ بظاہر آپ کی نظر سامنے ہیں، مگر کنکھیوں سے آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ کی کنکھی نگاہیں کہیں اور ہیں، آپ کی نظر ان عورتوں پر پڑ رہی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نگاہوں کی چوری۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ کا کیمرہ اتنا شاندار ہے، اللہ کا کیمرہ تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہاری نظر کہاں پڑ رہی ہے، تم آنکھوں کی چوری کرتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کا ڈر آج ہمارے نوجوانوں کے اندر سے نکل رہا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نوجوان آج بڑی تعداد میں شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ کتنی ہماری عورتیں ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، کسی ڈھونگی بابا کے پاس، کسی اوجھا کے پاس، کسی شرکیہ منتر پڑھنے والے کے پاس جا کر کے اپنے بچے کو دم کروا رہی ہیں، بچے کے گلے میں تعویذ ڈلوا رہی ہیں۔ آج مسلمان کے گھر میں شرک ہو رہا ہے، اس سے بڑا پاپ کوئی اور نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اور آج ہمارے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے۔ اور یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی نے بیان کی تھی کہ میری امت کے اندر ایسے حالات بھی آئیں گے، میری امت کے اندر شرک کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر شرک نہ ہونے لگے گا، میری امت کے اندر بتوں کی پوجا نہ ہونے لگے گی۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100-125 سال پہلے بڑا صحیح نقشہ کھینچا تھا۔
100 سال گزر گئے مگر ایسا لگتا ہے مولانا حالی نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ نقشہ کھینچا تھا۔ بہت سارے کام ہمارے غیر مسلم بھائی کرتے ہیں، ان کے مندروں میں ہوتا ہے، ان کے عبادت گاہوں میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، اور وہی کام مسلمان مزاروں پہ جا کے کرتا ہے اور قبروں پہ جا کے کرتا ہے، اس کو صحیح کہتا ہے۔ مولانا حالی کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان کے گھر میں آج شرک ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے گھروں کو شرک سے پاک کرو۔ میں کہتا ہوں ہمیں اگر اپنے پریوار سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، کیا ہم کبھی گوارا کریں گے کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں اور ہمارے بیوی بچے جہنم کی آگ میں چلے جائیں؟ ارے جہنم کی آگ چھوڑ دو، اگر کسی کے بچے کی انگلی کٹ جائے، کسی کی بیوی کو ذرا سی چوٹ لگ جائے، شوہر بے چین ہو جاتا ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے، اپنے بال بچوں کو ہم ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرو، ان کی عقیدے کی فکر کرو، ان کی توحید کی فکر کرو، اور دیکھو کہیں تمہارے بچے شرک تو نہیں کر رہے ہیں، تمہاری بیوی کہیں شرک تو نہیں کر رہی ہے۔ اگر کہیں ہو رہا ہے اس پر پہلے روک لگاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک کرنے والا اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کی ناقدری کرتا ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے جب مانگتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے، ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی اگر ان کی کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر کے چلی جائے، وہ مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کمزور سے مانگ رہا ہے، بندہ بندے سے مانگ رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، او لوگو تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ شرک کرنے والا اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ ہمارے نوجوان ایک بڑی تعداد میں، آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا صرف 3 مقصد ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ کھانا پینا اور انجوائے کرنا یہ زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، کھانا پینا اور انجوائے کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے، اور جانور بھی موج مستی کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ بتا دیجئے میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مروں گا۔ میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے،
اور اگر یہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو معاف کیجئے گا ہماری زندگی بیکار ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے مقصد کو جب پورا نہیں کرتی ہے ہم اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور جو چیز اپنے مقصد کو سمجھتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل پر آپ فیس بک چلاتے ہیں، موبائل پر واٹس ایپ چلاتے ہیں، موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہیں، موبائل پر کیلکولیٹر بھی ہے، موبائل پر گیم بھی ہے، موبائل پر الا بلا بہت ساری چیزیں ہیں، مگر کبھی آپ غور کیجئے جب موبائل پر کال آتی ہے، جب کسی کا فون آتا ہے، ویڈیو پیچھے چلا جاتا ہے، فیس بک پیچھے چلا جاتا ہے، واٹس ایپ پیچھے چلا جاتا ہے، کال اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ موبائل کو بھی پتا ہے کہ میرا اصل مقصد کال کرنا اور ایک دوسرے سے بات کرنا ہے، موبائل پر کال اوپر آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ایک موبائل کو تو پتا ہے کہ میرا مقصد ہے، میرا مقصد کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہ پتا ہو اور انسان صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے اور موج مستی کرنے میں اپنی زندگی گزار دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور آگے بڑھیے۔ ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو دنیا کمانے کے چکر میں اتنے بزی ہو گئے کہ ان کو آخرت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملتا۔ ان کا کاروبار چل رہا ہے، ان کی دکان چل رہی ہے، ان کی جاب چل رہی ہے، 5 ٹائم کی اذان مسجد میں ہو رہی ہے، مؤذن بار بار کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن نماز کی طرف بلا رہا ہے، مؤذن کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، یہ دکان چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے، یہ کاروبار چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے، یہ دنیا میں اتنا مگن ہے اپنی آخرت کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، جو تجارت بھی کرتے ہیں، جو اپنی دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، جن کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کلیجے ہل جائیں گے، جس دن آنکھیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی اور دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر اگر دل میں ہوگا میرے بھائیوں، انسان آخرت کی فکر کرے گا، انسان دنیا کے لیے دنیا کے اندر اتنا ڈوب نہیں جائے گا کہ آخرت کو بھول جائے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، ان کے پاس دنیا کی بڑی نالج ہے، ان سے آپ پالیٹکس کی بات کر لو بڑی نالج ہے، دنیا کی باتیں پوچھ لو بڑی نالج ہے، کرکٹ کے بارے میں پوچھ لو بہت جانکاری ہے، بالی ووڈ کی فلموں کے بارے میں پوچھ لو بہت جانکاری ہے، مگر نماز کا طریقہ پوچھ لو نہیں معلوم۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں باپ مر جائے، باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا ہے، ان کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان اس قدر دین سے دور ہو، اسے اپنے دین کا بیسک علم بھی نہ ہو، اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے بڑے جانکار ہوتے ہیں، دنیا کی بڑی نالج ان کے پاس ہوتی ہے لیکن آخرت سے بالکل دور ہوتے ہیں، بالکل غافل ہوتے ہیں۔ جب گرمی سے بے حال ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ تلاش کرتا ہے ایسی جگہ مل جائے جہاں اسے دھوپ نہ لگے، اسے گرمی نہ لگے۔ بھئی آپ کسی کھلے میدان میں جا رہے ہیں اور بہت تیز دھوپ نکلی ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو سایہ چاہیے، آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اور آج یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور اس پر سے گرمی کا یہ عالم ہے کہ کاٹمنڈو جیسے شہر میں جو ٹھنڈا شہر مانا جاتا ہے وہاں پر بھی لوگ دن میں جب چلتے ہیں تو دھوپ زیادہ ہوتی ہے، لوگ ہاتھ میں چھاتا لے کے چلتے ہیں،
گاڑی میں چلتے ہیں، اے سی میں چلتے ہیں، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہ ہوگا بلکہ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ پسینے سے لوگ اس قدر بے حال ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن کی اس گرمی کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان 7 بندوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 بندوں میں کوئی انسان بھی ہوگا، فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے جوانی میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا ہو۔ یا عبادت کون کر رہا ہے؟ یہاں تو ہمارے نوجوانوں کی راتیں حرام چیزوں میں گزر رہی۔ کتنے نوجوان ہیں رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھنا، غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا، موبائل کا ناجائز استعمال کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے، ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ شراب و شباب ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ وہ گناہ جو آپ راتوں میں کمرے بند کر کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں، ان گناہوں سے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ انسان اگر پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اکیلے میں اور تنہائی میں اگر وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ایسے انسان کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائیں۔ اور اہل حدیث کا اسٹیج ہے، بغیر دلیل کے یہاں کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ آئیے میں دلیل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے ثوبان لعالمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، اے ثوبان قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ میری امت کے آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر وہ نیکی لے کر کے آئیں گے، فیجعل اللہ عز وجل ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان ڈر گئے، کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا اور کلیئر کر کے بتا دیجئے ان لا نکون منہم، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ حضرت ثوبان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، کہا کہ اللہ کے نبی ان کی کوالٹی بتا دیجئے، ان کی صفت بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آج ہمیں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب نظر آ جاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے عیب پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پر بیٹھ کر کے کمنٹ بازی کرنا، دوسروں کے کاموں پر کیچڑ اچھالنا، دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنا، دوسروں کے صحیح کاموں پر تنقید کرنا، یہ آج ہماری فطرت بن چکی ہے۔ ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی کے صحابہ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے، پہلے اپنی فکر کرتے تھے۔ حضرت ثوبان نے کہا اے اللہ کے نبی پہلے بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری جیسے نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، رات میں عبادت کرنے والے ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا،
پبلک کے سامنے تو بڑے نیک ہوں گے، ہر جلسے میں جائیں گے، ہر تقریر سنیں گے، علماء سے کے ساتھ سیلفی بھی لیں گے، علماء سے محبت بھی کریں گے، بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بڑے دیندار ہوں گے، مگر ان کے موبائل کی براؤزر کی ہسٹری بتائے گی، ان کے واٹس ایپ کی چیٹنگ بتائے گی، وہ راتوں میں بیٹھ کر کے گندے کام کر رہے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ ناجائز کام کریں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لو میرے بھائی۔ جب گرمی سے بے حال ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ تلاش کرتا ہے ایسی جگہ مل جائے جہاں اسے دھوپ نہ لگے، اسے گرمی نہ لگے۔ بھئی آپ کسی کھلے میدان میں جا رہے ہیں اور بہت تیز دھوپ نکلی ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو سایہ چاہیے، آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اور آج یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور اس پر سے گرمی کا یہ عالم ہے کہ کاٹمنڈو جیسے شہر میں جو ٹھنڈا شہر مانا جاتا ہے وہاں پر بھی لوگ دن میں جب چلتے ہیں تو دھوپ زیادہ ہوتی ہے، لوگ ہاتھ میں چھاتا لے کے چلتے ہیں، گاڑی میں چلتے ہیں، اے سی میں چلتے ہیں، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہ ہوگا بلکہ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ پسینے سے لوگ اس قدر بے حال ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن کی اس گرمی کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان 7 بندوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 بندوں میں کوئی انسان بھی ہوگا، فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے جوانی میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا ہو۔ یا عبادت کون کر رہا ہے؟ یہاں تو ہمارے نوجوانوں کی راتیں حرام چیزوں میں گزر رہی۔ کتنے نوجوان ہیں رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھنا، غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا، موبائل کا ناجائز استعمال کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے، ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ شراب و شباب ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ وہ گناہ جو آپ راتوں میں کمرے بند کر کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں، ان گناہوں سے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ انسان اگر پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اکیلے میں اور تنہائی میں اگر وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ایسے انسان کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائیں۔ اور اہل حدیث کا اسٹیج ہے، بغیر دلیل کے یہاں کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ آئیے میں دلیل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے ثوبان لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ثوبان قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ میری امت کے آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر وہ نیکی لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان ڈر گئے، کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا اور کلیئر کر کے بتا دیجئے ان لا نکون منہم، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔
صوبان نے، حضرت صوبان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، کہا کہ اللہ کے نبی ان کی کوالٹی بتا دیجئے، ان کی صفت بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آج ہمیں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب نظر آ جاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے عیب پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پر بیٹھ کر کے کمنٹ بازی کرنا، دوسروں کے کاموں پر کیچڑ اچھالنا، دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنا، دوسروں کے صحیح کاموں پر تنقید کرنا، یہ آج ہماری فطرت بن چکی ہے۔ ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی کے صحابہ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے، پہلے اپنی فکر کرتے تھے۔ حضرت صوبان نے کہا اے اللہ کے نبی پہلے بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اے صوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری جیسے نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، رات میں عبادت کرنے والے ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ پبلک کے سامنے تو بڑے نیک ہوں گے، ہر جلسے میں جائیں گے، ہر تقریر سنیں گے، علماء سے کے ساتھ سیلفی بھی لیں گے، علماء سے محبت بھی کریں گے، بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بڑے دیندار ہوں گے، مگر ان کے موبائل کی براؤزر کی ہسٹری بتائے گی، ان کے واٹس ایپ کی چیٹنگ بتائے گی، وہ راتوں میں بیٹھ کر کے گندے کام کر رہے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ ناجائز کام کریں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لو۔